بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یسیرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہجرت کرنے والی صحابیات میں سے ہیں، فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے اوپر تسبیح یعنی سبحان اللہ کہنا اور تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ پڑھنا اور تقدیس یعنی اللہ کی پاکی بیان کرنا، مثلا سبحان الملک القدوس کا پڑھنا، سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح کا پڑھنا، یہ کلمات لازم کر لو اور ان کو انگلیوں پر گنا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن انگلیوں سے سوال کیا جائے گا اور ان سے جواب طلب کیا جائے گا، اور جواب میں ان کو گویائی عطا کی جائے گی، اور اللہ کے ذکر سے غفلت نہ کرنا، اگر ایسا کرو گی تو اللہ کی رحمت سے محروم کر دی جاؤ گی۔ تین چیزیں اس حدیث پاک میں ارشاد فرمائی ہیں اور بڑی تاکید کے ساتھ فرمایا ہے کہ اپنے اوپر ان چیزوں کو لازم کر لو۔ پہلی ہے تسبیح یعنی اللہ کی پاکی بیان کرنا، دوسری ہے تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ کا پڑھنا، تیسری ہے تقدیس یعنی سبحان الملک القدوس کا پڑھنا یا سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح، ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں، ان کو اپنے اوپر لازم کر لو اور انگلیوں پر گنا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن انگلیوں سے بھی سوال ہوگا اور جواب انہی سے انگلیوں ہی سے مانگا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ انگلیوں کو ہاتھ پیروں کو بولنے کی صلاحیت دیں گے، گویائی عطا فرمائیں گے۔ جب یہ سارے اعضاء انسان کے خلاف گواہی دیں گے تو یہ انسان کہے گا کمبختو تمہارے ہی لیے تو میں نے گناہ کیے تھے، اس لیے ان سے اچھے کام کرنا چاہیے۔ قیامت میں آدمی کے بدن سے، اس کے ہاتھ پاؤں سے بھی سوال ہوگا، بدن کے ہر حصے سے سوال ہوگا، اور بدن کا ہر حصہ کیا کیا نیک کام کیے ہیں اور کیا کیا ناجائز اور برے کام کیے ہیں اس کو بتائے گا۔ قرآن پاک میں متعدد جگہ اس کا ذکر ہے، ایک جگہ ارشاد ہے یوم تشہد علیہم السنتہم و ایدیہم، جس روز گواہی دیں گی ان کے خلاف ان کی زبانیں، انسان کی خود کی زبان اس کے خلاف گواہی دے گی، اور اس کا دنیا میں بھی مشاہدہ ہو سکتا ہے۔ بعض دفعہ انسان بولنا کچھ چاہتا ہے، زبان سے کچھ اور نکل رہا ہوتا ہے۔ جب دنیا میں یہ چیز ہو سکتی ہے، جبکہ دنیا میں اللہ نے اختیار دیا ہے، تو آخرت میں تو یہ اختیار چھین لیا جائے گا، انسان کو کچھ بھی اختیار آخرت میں نہیں ہوگا، وہاں تو صرف اللہ ہی کی ملکیت اور بادشاہت ہوگی۔ تو یہ زبان بھی انسان کے خلاف گواہی دے گی، اگر اچھے کام کیے ہیں تو اچھا بدلہ، اور برے کام کیے ہیں تو برا بدلہ۔ اسی کو اس آیت میں بیان فرمایا ہے کہ جس روز ان کے خلاف گواہی دیں گی ان کی زبانیں، اور ان کے ہاتھ اور پاؤں، اور ان کاموں کو بتائیں گے جو انہوں نے کیے ہیں، یعنی گناہوں کو بتائیں گے جن کو یہ کرتے تھے، یا ان کے وہ اعمال بھی بتائیں گے جو اچھے تھے اور یہ کرتے تھے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ، اس جگہ کئی آیتوں میں اس بات کا ذکر ہے کہ جس دن حشر میں اللہ کے دشمن جہنم کی طرف جمع کیے جائیں گے، پھر ان کو ایک جگہ روک دیا جائے گا، پھر سب کے سب وہ جہنم کے قریب آ جائیں گے، تو ان کے کان، ان کی آنکھیں، ان کی کھالیں ان پر گواہیاں دیں گی اور بتائیں گے کہ ہمارے ذریعے سے اس شخص نے کیا کیا گناہ کیے۔ اس وقت وہ لوگ تعجب سے ان سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ ہم تو دنیا میں تمہاری ہی لذت اور راحت کے واسطے گناہ کرتے تھے۔ وہ جواب دیں گے ہم کو اس پاک اللہ نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی ہے، جس اللہ نے سب چیزوں کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی ہے، اسی نے تم کو بھی پہلے پیدا کیا تھا، اسی کے پاس اب تم لوٹائے گئے ہو،
حدیثوں کے اندر اس گواہی کے متعدد واقعات ذکر کیے گئے، واقعات کی شکل میں، تاکہ اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر باتوں کو مثال دے کر بیان فرمایا کرتے تھے، اور یہی علماء حق کا طریقہ رہا ہے کہ وہ بھی باتوں کو مثالوں سے سمجھاتے ہیں، جیسا کہ 2 منزلہ جہاز سے مثال دی، ایسے ہی دیگر مثالیں بھی دی۔ حدیثوں کے اندر اس گواہی کے متعدد واقعات ذکر کیے گئے ہیں۔ ایک حدیث میں وارد ہے کہ قیامت کے دن کافر باوجود یہ کہ اپنی بدعمالیوں کو جانتا ہوگا پھر بھی انکار کرے گا کہ میں نے گناہ نہیں کیے، اس سے کہا جائے گا یہ تیرے پڑوسی تجھ پر گواہی دیتے ہیں، وہ کہے گا یہ لوگ دشمنی کی وجہ سے جھوٹ بولتے ہیں۔ پھر کہا جائے گا تیرے عزیز و اقارب گواہی دیتے ہیں، وہ ان کو بھی جھٹلائے گا، تو اس کے اعضاء کو گواہ بنایا جائے گا۔ کافر جب اس سے کہا جائے گا کہ تو نے یہ گناہ کیے ہیں، تو وہ انکار کرے گا کہ میں نے تو کوئی گناہ کیے ہی نہیں، تو اس کے پڑوسیوں کو پیش کیا جائے گا، تو کہے گا یہ تو میرے دشمن ہیں، دشمنی کی وجہ سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ رشتہ داروں کو سامنے لایا جائے گا، رشتہ داروں کو بھی جھٹلا دے گا، تو پھر آخری درجے میں اس کے جسم کے اعضاء کو گواہ بنایا جائے گا۔ اب اس کے جسم کے اعضاء گواہی دیں گے۔ ایک حدیث میں ہے کہ سب سے پہلے ران گواہی دے گی کہ کیا کیا برے اعمال اس سے کرائے گئے تھے۔ ایک حدیث میں ہے کہ پلسرات سے آخری گزرنے والا اس طرح گرتا پڑتا گزرے گا جیسے کہ بچہ جب اس کو باپ مار رہا ہو کہ وہ کبھی ادھر گرتا ہے کبھی ادھر۔ فرشتے اس سے کہیں گے کہ اچھا اگر تو سیدھا چل کر پلسرات سے گزر جائے تو اپنے سب اعمال بتا دے گا، اگر تو پلسرات پر سیدھا سیدھا گزر جائے تو کیا اپنے پورے اعمال بتا دے گا؟ وہ اس بات کا وعدہ کر لے گا کہ ہاں میں اپنے پورے اعمال بتا دوں گا، میں سچ مچ سب بتا دوں گا، اور اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کہے گا کہ کچھ بھی نہیں چھپاؤں گا۔ وہ کہیں گے اچھا سیدھا کھڑا ہو جا اور چل۔ وہ آسانی سے سہولت کے ساتھ پلسرات پر گزر جائے گا، اور پار ہو جانے کے بعد اس سے پوچھا جائے گا کہ اچھا اب بتاؤ۔ وہ سوچے گا کہ اگر میں نے اقرار کر لیا تو ایسا نہ ہو کہ مجھ کو واپس کر دیا جائے، اس لیے صاف انکار کر دے گا۔ انسان کی فطرت ہے، صاف انکار کر دے گا کہ میں نے کوئی برا عمل کیا ہی نہیں۔ فرشتے کہیں گے اچھا اگر ہم نے گواہ پیش کر دیے تو؟ وہ ادھر ادھر دیکھے گا، اس کو کوئی آدمی آس پاس دکھائی نہیں دے گا، اس کو خیال ہوگا کہ اب گواہ کہاں سے آئیں گے، سب اپنے اپنے ٹھکانے میں پہنچ گئے ہیں، اس لیے کہے گا اچھا لاؤ گواہ لاؤ۔ تو اس کے اعضاء کو حکم کیا جائے گا اور اس کے اعضاء گواہی دینا شروع کریں گے، تو مجبوراً اس کو اقرار کرنا پڑے گا اور کہے گا بے شک ابھی اور بھی بہت سے مہلک گناہ بیان کرنا باقی ہیں۔ تو ارشاد ہوگا اچھا ہم نے مغفرت کر دی۔ غرض ان وجوہات کی بنا پر یہ بات بھی ضروری ہے کہ آدمی اپنے اعضاء سے نیک کام بکثرت کرے تاکہ گواہ دونوں قسم کے مل سکیں۔ ایک ہاتھ گواہی دے رہا ہے برائی کی تو کم سے کم ایک تو اچھائی کی گواہی دے۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں پر شمار کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ اسی وجہ سے دوسری احادیث میں مسجد میں کثرت سے آنے جانے کا حکم ہے کہ قدم کے نشانات بھی گواہی دیں گے اور ان کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ کس قدر خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے لیے برائی کا گواہ کوئی بھی نہیں ہوگا، جنہوں نے ہمیشہ اچھے اعمال کیے ہوں گے، یا اگر گناہ سرزد ہو گئے ہوں گے
تو توبہ کر لی ہوگی، اپنے گناہوں کو اپنے رب سے معاف کرا لیا ہوگا، اور بھلائی اور نیکی کے گواہ سینکڑوں ہزاروں ہوں گے، جس کی آسان ترین صورت یہ ہے کہ جب کوئی گناہ صادر ہو جائے تو فوراً توبہ کر لے، اس کو معاف کرا لے، پھر وہ کل عدم ہو جاتے ہیں۔ انسان کو ہر وقت توبہ کرتے رہنا چاہیے، روزانہ سونے سے پہلے 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ پڑھنا چاہیے، اور اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے، اور سونے سے پہلے معافی مانگ کر سونا چاہیے۔ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو جو گناہ لکھنے والا فرشتہ ہے وہ لکھنے کے لیے قلم اٹھاتا ہے، تو جو نیکی لکھنے والا فرشتہ ہے وہ کہتا ہے ابھی رک جا، یہ توبہ کر لے گا۔ اس کو نیکی والا فرشتہ روکتا رہتا ہے یہاں تک کہ شام ہو جاتی ہے، پھر وہ لکھنا شروع کرتا ہے، کہا ابھی رک جا۔ وہ جب تک سو نہیں جاتا، جب تک فرشتہ اس کو روکتا رہتا ہے، جب وہ سو جاتا ہے تو وہ گناہ اس کے کھاتے میں لکھ دیا جاتا ہے۔ کتنی آسانی ہے، انسان گناہ کر رہا ہے پھر بھی اس کو مہلت دی جا رہی ہے، اس کو ڈھیل دی جا رہی ہے، اور پھر بھی احسان کا معاملہ، عفو درگزر کا معاملہ یہ ہے کہ جس طرح کسی دکان سے ادھار سامان لیتے ہو اور وہ دکان والا لکھ لیتا ہے، جب پیسے دے دیتے ہو تو وہ کاٹ دیتا ہے، ایسے ہی اگر توبہ انسان کر لیتا ہے تو اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ کتنا آسان نسخہ ہے، اس میں کوئی پیسے خرچے نہیں ہوتے، اس میں تو صرف اپنے نفس کو کچلنا پڑتا ہے، اپنے جذبات کی قربانی دینا پڑتی ہے۔ کتنا غافل ہے وہ انسان جو اتنا وقت نہیں فارغ کر سکتا کہ اپنے اللہ کو راضی کر دے۔ یہ دنیا اللہ کی ہے، یہ زمین و آسمان کے درمیان جتنی بھی چیزیں نظر آ رہی ہیں یہ سب کی سب اللہ کی ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو اتنی بڑی بات ارشاد فرما دی کہ اگر ایمان والا غور کرے تو کسی دوسرے کی طرف جھانکنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ رب العالمین کا لفظ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام عالموں کا رب ہے، اور عالم بے شمار ہیں، یہ ساری مخلوقات اللہ کی ہے، سب کا رب اللہ ہے، پال سب کو اللہ رہا ہے، کھلا سب کو اللہ رہا ہے، دھوپ سے فائدہ اللہ پہنچا رہا ہے، سردی گرمی سے فائدہ اللہ پہنچا رہا ہے، تو پھر یہ انسان اللہ کا باغی بنے گا تو پھر پریشانی اور حالات تو آئیں گے، اس لیے کہ کھلا اللہ رہا ہے، پلا اللہ رہا ہے، جلا اللہ رہا ہے، سلا اللہ رہا ہے، اٹھا اللہ رہا ہے، سارے کام اللہ چلا رہا ہے، اور ہاتھ کسی اور کے سامنے پھیل رہے ہیں، نظر کسی اور کی طرف اٹھی ہوئی ہے، تو پھر اللہ کو یہ چیز گوارا نہیں ہے، اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے، اس کی وجہ سے انسان کے اوپر حالات آتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ جس سے ہمارا واقعی رشتہ ہونا چاہیے، ہمارا تعلق ہونا چاہیے، اس سے ہم اپنا تعلق استوار کر لیں۔ ایک مثال سے آپ یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بلب لگا ہوا ہے، لائٹ لگی ہوئی ہے، لیکن بجلی پاور ہاؤس سے آپ نے کنیکشن نہیں لیا، آپ کے گھر میں بہت سارے بلب لگے ہوئے ہیں، لائٹیں لگی ہوئی ہیں، لیکن بجلی پاور ہاؤس سے آپ کا کنیکشن نہیں ہے، تو یہ بلب اور یہ لائٹیں، یہ کمکمے کوئی کام کے نہیں جب تک کہ پاور ہاؤس سے آپ کے تعلقات نہ ہوں۔ جب پاور ہاؤس سے آپ کے تعلقات ہوں گے تو آپ کے گھر میں بجلی بھی ہوگی۔ اب بجلی کنیکشن آپ نے لے لیا، اب جس درجے کی لائٹ لگائیں گے اتنا زیادہ اجالا ہوگا، چھوٹا بلب لگائیں گے تو کم اجالا، بڑا لگائیں گے تو زیادہ اجالا۔ اور مسجدیں جو ہے پاور ہاؤس کی حیثیت رکھتے ہیں، تو یہ جو ایمان ہے یہ پاور ہاؤس سے کنیکشن لینے کی ایک رسید ہے، ایک سلپ ہے۔ آؤ پاور ہاؤس کو، اس سلپ کو لے کر آئیں پاور ہاؤس میں اور کہیں کہ بھائی چلو ہمارا کنیکشن جوڑو، اس سلپ کو لے کر کہاں آئیں؟ مسجد میں آئیں، یہ پاور ہاؤس ہے۔ یہاں پر آ کر اللہ کو سلپ بتائیں کہ اللہ ہم تیرے ہی بندے ہیں، تجھی کو مانتے ہیں، تجھی کو پکارتے ہیں، پھر اپنے معاملات سامنے رکھیں تو پھر سارے کام آسان ہوتے چلے جائیں گے۔ لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے پاس پاور ہاؤس کی سلپ ہے اور ہم ایسے ہی غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔
تو سارے مسائل کا حل اللہ کے پاس ہے، مخلوق اللہ کی ہے۔ جب یہ مخلوق اللہ کو راضی کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسا بندے کا گمان ہوتا ہے ویسے میں فیصلہ کرتا ہوں۔ اب اعمال تو بہت برے ہیں، ہر انسان کہہ رہا ہے اللہ کا عذاب تو آئے گا، اللہ کا عذاب تو آئے گا، ہمارا ذہن یہ ہے، ہمارا گمان یہ ہے، تو پھر وہ ایسا ہونا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم خوب زیادہ جو ہے اللہ کی جو ہے اطاعت میں لگ جائیں۔ بھئی آخری بات پوری کر دوں کہ اس حدیث کے اندر تسبیح کو لازم کرنے کا حکم دیا، اپنے اوپر لازم کر لو۔ جب لازم کر لو گے تو تم جو اپنے آپ سے غافل ہو وہ غفلت دور کر دی جائے گی، اور اگر تم نے غفلت کی زندگی استعمال کی تو پھر کتنی بڑی وعید اس کے اندر سنائی گئی ہے کہ تم اپنے آپ سے غافل کر دیے جاؤ گے۔ اس حدیث پاک کے اندر کہ اگر تم اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاؤ گے تو تم خود اپنے آپ سے غافل ہو جاؤ گے۔ یہ بہت بڑی آزمائش ہے اللہ کی طرف سے۔ متعدد احادیث میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انگلیوں پر گننا مختلف الفاظ سے نقل کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انگلیوں پر تسبیح گنتے تھے۔ اس کے بعد حدیث کے اندر اللہ کے ذکر سے غفلت پر رحمت الہیہ سے محروم کیے جانے کی وعید ہے کہ جو انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو رحمت الہی سے محروم کر دیتے۔ اور وہ محرومیت کی شروعات کیا ہے؟ وہ محرومیت اصل ہے کیا؟ کہ خود انسان اپنے آپ سے غافل ہو جاتا ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ انسان صبح سے لے کر شام تک کما رہا ہے، کس کے لیے؟ بیوی بچوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، لیکن ذرا کبھی اس نے غور کیا ہے کہ میں اپنے اوپر بھی کچھ خرچ کروں؟ دیکھو آپ جو گھر کا بڑا ہے، باپ کتنی محنتیں کر رہا ہے۔ اگر جنگل میں کھیت کی چوکیداری کرنے کا اگر نمبر آئے گا تو بیٹے سب بستروں میں رضی گدوں میں سوئیں گے، اور باپ کہاں پڑا رہے گا؟ تو جنگل میں پڑا رہے گا۔ سب سے زیادہ محنت کرنے والا باپ، وہ سارے مشکل کام کرنے والا باپ، کبھی اس نے غور کیا اپنے اوپر کہ میں کچھ اپنے لیے بھی تو کروں، میں اپنے آخرت کے لیے بھی تو کچھ ذخیرہ اکٹھا کروں؟ لیکن نہیں کر رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ نے غافل کر دیا اپنے آپ سے، اور وجہ کیا بنی کہ ہم نے اللہ کے ذکر سے غفلت سے کام لیا۔ اگر ہم اللہ کا ذکر جو ہے یاد دہانی کے ساتھ اور کثرت سے کریں گے، خوب زیادہ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہمیں اپنی آخرت بنانے کی توفیق دے گا۔ ہم اپنی آخرت بنائیں گے، اور جو انسان خود آخرت کا طالب ہوتا ہے وہ تو کئی لوگوں کو لے کر جانے والا ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے محروم رہتے ہیں وہ اللہ کی رحمت سے بھی محروم رہتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں اپنی رحمت کے ساتھ یاد کروں گا۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، ناشکری مت کرو، میرا شکر کرو، میں تمہارا شکر کروں گا۔ ارے اللہ ہمارا کیا شکر کرے گا؟ ارے ٹوٹے پھوٹے جو سجدے کر رہے ہیں، اللہ اسی پر جو ہے مغفرت کر دے گا، اسی پر جو ہے اللہ تعالیٰ ہمارے کام بنا دے گا دنیا آخرت کے۔ یہ ہے اللہ کا شکر کرنے کا مطلب، کہ میں تمہارے ان چھوٹے چھوٹے اعمال کی قدر کروں گا اور انہی کے بدولت تمہیں جو ہے کامیاب کر دوں گا دنیا اور آخرت میں۔ حق تعالیٰ شانہ نے اپنی یاد کو بندوں کی یاد پر مرتب فرمایا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ۔ اور جو شخص اللہ کے ذکر سے خواہ کسی قسم کا ہو، وہ ذکر لا الہ الا اللہ کا ہو، یا تیسرے کلمے کا ہو، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ کا ہو، یا جو دیگر مسنون دعائیں ہیں ان کے ذریعے اللہ کا ذکر ہو، جو بھی ہمیں یاد ہو، کچھ یاد نہیں ہے لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھتے رہو۔ تو وہ ذکر کسی قسم کا ہو، قرآن پاک ہو یا کسی اور قسم کا ہو۔ قرآن بھی ایک اللہ کا ذکر ہے، نماز بھی اللہ کا ذکر ہے۔ ایک انسان بہت زیادہ نفل نمازیں پڑھ رہا ہے،
یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ تو فرمایا کہ وہ ذکر کسی قسم کا ہو، جان بوجھ کر اگر اندھا بن جائے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں۔ جو جان بوجھ کر غفلت سے کام لے، اندھا بن گیا جس کو کوئی دکھائی نہیں دے، اس نے غفلت سے کام لیا کہ اب کوئی سجائی نہیں دے رہا ہے، تو اس پر ایک شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ بس وہ شیطان ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے، اور وہ شیطان اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر سب کے سب ان لوگوں کو جو اللہ کے ذکر سے اندھے بن گئے ہیں سیدھے راستے سے ہٹاتے رہتے ہیں، اور یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ ہم ہدایت پر ہیں۔ حدیث میں ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان مقرر ہے، کافر کے ساتھ تو وہ ہر وقت شریک حال رہتا ہے، کھانے میں بھی سونے میں بھی، لیکن مومن سے ذرا دور رہتا ہے اور ہر وقت انتظار میں رہتا ہے کہ جب اس کو ذرا غافل پاتا ہے فوراً اس پہ حملہ کر دیتا ہے، فوراً حملہ کر دیتا ہے۔ اس لیے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ غفلت سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت کے ساتھ اپنے نبی کے طریقوں پر اور جس چیز سے اللہ راضی ہوتا ہے، جن اعمال سے اللہ راضی ہوتا ہے، ان اعمال کے ساتھ زندگی گزارنے والا بنائے۔ آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین۔